الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الذین آمنو، کہاں پر بات کہی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو سامنے کر کے. کچھ لوگ حاضر ہیں، کچھ لوگ جو ہے غیر حاضر ہے، تو وہاں پر کس لوگوں کو جو ہے مخاطب کر رہے؟ جو حاضر ہیں یہاں پر موجود. تو اس آیت میں بھی کیا بات بتائی گئے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو، ڈرو تم، انفسکم، تمہاری نفسوں سے، اور تمہارے نارن، آگ سے، وقودھا النار، تم لوگ جو ہے ڈرو اپنے آپ سے آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہے. اس میں جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو، تم لوگ سن لو، تم لوگ ڈرو اپنے نفسوں سے. نفسوں سے کس بات کی بات بتائی گئی؟ اپنے گھر والوں سے. ان لوگوں کو جو ہے تم آگ میں جانے سے بچاؤ، جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان، لوگ اور جو ہے پتھر، جو آگ میں داخل ہونے والے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کے لوگوں کو اصلاح نہیں کریں گے تو شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب جو ہے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، یعنی وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی جو کڑی جو جس کی اصلاح ضروری ہے وہ کون سی کڑی ہے؟ باپ کی اصلاح. اگر باپ صحیح رہیں گے تو گھر کی اولاد بھی صحیح رہیں گی. باپ کو کیسے سدھرنا ہے؟ جب تک وہ جوانی میں تھے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک جو ہے وہ اپنی عیش و آرام کی زندگی میں تھے. اگر شادی بھی ہو گئی تو اتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر نہیں آئی، لیکن اس وقت جب وہ باپ بن جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. پہلے تو جو ہے ان کے ماں باپ پر ان کا فرض نہیں سمجھتے وہ لوگ، جب شادی ہو گئی تو بیوی کا بھی فرض نہیں سمجھتے، لیکن جب خود کی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا نہ تھوڑا ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تھوڑا نہ تھوڑا وہ بدل جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باپ بننے کے بعد بھی جو ہے ان کے اندر اصلاح نہیں آتی. سب سے پہلے جس کو اصلاح کرنا ہے وہ کون؟ باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر گھر کا باپ، گھر کا افراد، گھر کا پلر اگر صحیح رہا تو بنیاد اگر صحیح رہے گی. باپ کیسے رہیں گے؟ اگر ہم جو ہے باپ بن گئے تو اس وقت میں بچوں کے اندر خوف، ایسا خوف بٹھا دیے کہ بچہ اگر باپ آ رہا بول کے سمجھ لیے یا سن لیے تو بچے جو ہے باپ کے خوف سے گھر سے باہر. کوئی اگر کھیل رہا ہو بچہ، اگر بیوی کچھ کر رہی ہے، جیسے معلوم ہوا کہ خاوند آ رہا ہے، بچوں کا باپ آ رہا ہے، سب جو سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ گھر پر ایک کچھ حملہ ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ویسا رتبہ ڈالنا ہے، ویسا خوف ڈالنا ہے بچوں کے دلوں میں؟ نہیں، بلکہ جو ہے آپ کو ایسے باپ بننا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتے تھے. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب بھی ان کے گھر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو سلام کرتے. سلام کرنے کے بعد اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیتے اور سر کو جو ہے پیشانی کے پاس جو ہے بوسہ دیتے. یہ تھا باپ کا مرتبہ، یہ تھا ان کی محبت کا مرتبہ، یہ تھا ان کی محبت کا تقاضا. آج ہم اپنے بچیوں کے دلوں میں، بچوں کے دل میں یہ ڈال دیے کہ پپا آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، والد آ رہے ہیں. خوف. بچوں کی اصلاح کیسے ہوتی؟ بچوں کی اصلاح اس وقت ہوگی جب جو ہے آپ صحیح معنی میں باپ کا لحاظ، باپ کا مرتبہ رکھیں گے. آپ کو جب باپ کا مرتبہ، باپ کا جو ہے لحاظ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر دینداری رہیں گی. کیا رہیں گی؟ دینداری رہیں گی. دینداری کب آئے گی؟ جب آپ صحیح بیوی کا انتخاب کریں گے. گھر کا دوسرا پلر کون سا ہے؟ ماں. ماں اگر ہماری سب سے پہلے جب نکاح کر کر اسے لایا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھنا ہے. سب سے پہلے اس کا مال، اگر مال نہیں ہے، نسب، خاندان. چوتھا ہے اس کی دینداری. چاروں میں سے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ دینداری. آج ہمارے پاس کیا دیکھ رہے؟ ہم مال دیکھ رہے، کتنے پیسے والے امیر گھرانے کے ہیں یہ دیکھ رہے. تو کیا تربیت اولاد صحیح ہوگی؟
کیا ماں باپ کا حق صحیح ہوگا؟ کیا وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے؟ اللہ رب العزت جتنے بھی بچے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو فرمانبردار اولاد بنائے، آمین کہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم انتخاب کر رہے ہیں تو دوسری والی ہم کیا کرتے ہیں؟ خاندان قبیلہ ہے کیا، نسب والے ہیں کیا، پیسے والے ہیں کیا، ایسے دیکھ رہے نا، خوبصورت ہے کیا؟ یہ چار چیزوں میں سے سب سے بیسٹ، سب سے افضل، سب سے اچھی چیز جو ایک عورت کے اندر، ایک بیٹے کے لیے صحیح خاوند اگر آپ کو دیکھنا ہے، صحیح بہو دیکھنا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ دینداری دیکھنا ہے۔ گھر کا دوسرا پلر کون ہے؟ ماں۔ جب اگر باپ اور ماں دونوں صحیح رہیں گے تو جب آئیں گے آپ کس کی طرف؟ اولاد کی طرف۔ جب انتخاب صحیح ہو جائے گا، جب دونوں کے بعد ان کی نسل آئے گی، تیسری چیز کون سی ہے؟ اولاد۔ جب اولاد آ جائے گی تو اولاد کی تربیت صحیح کرنا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال لقمان لا بنی وهو یظلم، جب جو ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے، کون سے بیٹے؟ لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو نصیحت کی، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، لا یشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شرک نہ کرو، بے شک شرک جو ہے عظیم گناہ ہے۔ ایک چیز بتائی، کس کو؟ بیٹے کو۔ باپ نے کس لیے بتائی؟ کیونکہ وہ دیندار تھے، کیونکہ وہ دین کی نالج رکھتے تھے، دین کی سمجھ رکھتے تھے، اسی لیے بیٹے کو سب سے پہلی بات کیا بتائی؟ عقیدے کی بات بتائی۔ ہمارے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہو، چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ دوستی ہو، چاہے وہ دشمنی ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، سب چیز کہاں سے ملتی ہے ان کو؟ ماں باپ سے۔ لقمان علیہ السلام نیک تھے، اسی لیے اپنے بیٹے کو بھی کیا نصیحت کی؟ اے میرے بیٹے، تم شرک نہ کرو، بے شک شرک جو ہے بڑا گناہ ہے۔ شرک سے کوئی جنت میں جا سکتا نہیں۔ دوسرا والا جو بات بتائی، نصیحت کی، کیا بولے کہ تم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ کب بولیں گے یہ بات؟ جب دینداری رہیں گے، جب ہماری اصلاح رہیں گی، جب ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے تو اپنے گھروں سے شروع کریں گے، ہے نہیں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو بیٹے کی اصلاح کرنے کے لیے باپ کا یہ کردار، ماں کا رہا وہ کردار۔ اچھا، بچوں کے دلوں میں ماں کا ڈر چلے گیا، ہے نہیں ہے؟ ماں کا ڈر چلے گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جو ہے بچوں کو گھر میں پال رہے، سب چیز کر رہے، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے، لیکن ان کو اللہ سے زیادہ ان کے والد کا ڈر بٹھا دیے ہم، ہے نہیں ہے؟ ماں کے اندر وہ تربیت کی وہ پاور چلے گیا، ماں خود اپنے شوہر کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے۔ کیا ماں نہیں ڈرا سکتے؟ کیا ماں جو ہے مار نہیں سکتے؟ کیا ماں جو ہے بچے نماز نہیں پڑھے تو ان کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ بس ان کے سامنے کیا ڈر بتا دیے؟ پپا آندو بتائیں گے آپ کا، ابا آندو آپ کا بتائیں گے، ماں کا ڈر رہتا۔ بچوں کو یہی بات بتائے جا رہا، کوئی اگر کچھ کہہ دے کہ آپ کا بچہ نہیں سن رہا، ہاں میرا بچہ نہیں سن رہا، ہم یہ ہائے افسوس کر لے رہے، لیکن اپنے اندر کے نفس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہم ہمارے بچے ایسے کہ ہوئے، ہم سوچ رہے، کبھی سوچ رہے؟ جواب سوچ رہے نہیں۔ ہمارے اندر وہ خوبی لانا ہے، وہ جذبہ لانا ہے۔ امام بخاری رحم اللہ، کتنے بڑے بڑے سلف صالحین گزرے، کتنے محدثین گزرے، ان کے پیچھے تو ان کے ماؤں کا ہاتھ ہے۔ امام بخاری رحم اللہ جو نابینا تھے، ان کی ماں جو ہے رات دن دعا کرتے تھے، کس چیز کے بارے میں؟ آنکھوں کے بارے میں۔ ماں کی دعا سے آج وہ محدث نہیں بن گئے؟ ماں کی تربیت، ماں کی دعا یہ تھی۔ قاری سدیس رحم اللہ جو امام کعبہ ہے، قاری سدیس دیکھیں نا آپ لوگ، جو مکے میں امام ہے، ان کے امی کے گھر پر جو ہے جب وہ بچپن میں تھے، بچپن کا واقعہ انہوں سنائے کہ جب میں بچپن کے وقت تھا، میرے گھر جو کچھ مہمان آئے تو کیا کرتے؟ ہم کچھ اسپیشل بناتے نا، ان کے بھی امی کیا کرے؟ کچھ اسپیشل بنا دیے۔ کس کے؟ قاری سدیس رحم اللہ کے امی کچھ اسپیشل بناتے ہی قاری سدیس رحم اللہ کیا کر دیے؟ اس میں مٹی ڈال دیے، اپنے بچے مٹی ڈال دیے۔ اگر مٹی چھوڑو، گھر میں ایک مہمان آئے، جب ایک گلاس بھی پھٹ گئی تو امی کیا کرتے؟ دیتے ایک،
ہاں یا تو جو ہے اتنی مہنگی گلاس وغیرہ تھی, آپ نے ایسا کر دیا وہ کر دیا. اگر بات اتنی حد تک چلے جاتی کہ مارنے مرانے کی بات ہو جاتی ہے, نہیں ہے. سب آپ لوگ مائیں ہیں یہاں پہ, اپنے نفس کا اصلاح کریے. اصلاح معاشرہ سب سے پہلے اپنے گھروں سے ہی ہوتا نا. تو جب بچہ جو ہے کچھ چیز توڑ دیا پھوڑ دیا تو کیا کریں گے, اس کو اپن پھٹکاریں گے, ماریں گے, جلائیں گے, سب چیز کریں. لیکن امام قاری سدیس رحم اللہ کے والدہ نے ایسا نہیں کیا. کیا کرے ان کی امی, اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. بولے کیا بولے, اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. آج کون ہے پھر وہ کعبے کے امام ہے, نہیں ہے. غصے میں بھی ہون دو, ماں کا کردار کیا ہے, وہ بدوا نہ دے بلکہ دعا دے. کس وقت ماں کی دعا لگتی ہے, کس وقت بدوا لگتی ہے, نہیں. بچہ تو آپ ہی کا ہے نا, اس وقت آپ کیا کریں گے, اللہ رب العزت تک آپ کی زبان پہنچنے والی ہے, آپ کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھ دیے. تو آپ کا کام کیا ہے, آپ اسے بدوا نہ دے بلکہ دعا دے. ایسی دعا کہ وہ دعا کے بدلے آپ کی فرما بردار بن جائے. اللہ میرا بیٹا نافرمان ہے, میری بیٹی نافرمان ہے, بس میں اس وقت میرا دل اس سے ٹوٹ گیا, میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو صحیح فرما بردار بنا. یہ کتنی اچھی دعا ہے. یہ آپ بھی جنت میں, آپ کے بیٹے بھی جنت میں, آپ کے گھر والے بھی جنت میں. یہ کیسی دعا ہو گئی آپ کے لیے, ہے نہیں ہے. لقمان علیہ السلام نے کیا بتائی, اپنے ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کرو. اسی طرح سے جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اس میں سے جو ہے ہماری تربیت میں دوسرا والا چیز آتا ہے کہ بچوں کو نیکی کی طرف بلائے. سب سے پہلے تو عقیدہ, دوسرا ماں باپ کی فرما برداری. جب وہ بچے دہلیز یعنی تربیت کی دہلیز چڑھ گئے تو اس وقت ان کو کیا بتانا, اچھی اور بری سمجھ کے بارے میں بتانا. کس چیز کے بارے میں, اچھی اور بری چیز. اگر آپ یہ غلطی کر رہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے بارے میں جو ہے پوچھے گا. آپ صحیح کر رہے, ہاں اس کے بارے میں آپ کو جنت میں داخل کرے گا. یہ بولے تو بچے صحیح فرما بردار بنیں گے, نہیں بنیں گے, ہے نہیں ہے. کسی کا ڈر نہیں لانا ہے ہمیں. کس کا ڈر لانا ہے, اللہ سے. بچہ جھوٹ بولا, تم اللہ سے توبہ کرو, تم صحیح بول دو, میں نہیں ماروں گی, ہے نہیں ہے. اگر صحیح بولنے پر بچے کو جو ہے پھر آپ مار رہے ہیں, پھر اس کو پھٹکار رہے ہیں, پھر اس کو ڈانٹ رہے ہیں, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ اور زیادہ کرنا شروع کر دے گا, اور زیادہ غلطی پہ غلطی کرنا جائے گا. لیکن جو ہے آپ کو ویسا کرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ کو, بلکہ اس کو صحیح اگر وہ بول دے تو پہلی مرتبہ اس کو سمجھانا ہے, بعد میں ہی اس کے لیے جو ہے صحیح تربیت دینا ہے. آئی بات سمجھ میں. اسی طرح سے جو ہے جب بچہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کے ساتھ اس کو بات بتا دیے آپ, تو نیکی کی راہ پر چلانا سکھانا ہے. کیسے, ایک پودا گھر میں لا کے رکھے, ہم ایک پودا لا کے گھر میں رکھے تو پودے کی ہم جو ہے ہم پودا جل جائیں گے بول کے کیا اس کو دھوپ میں سے نکال دیں گے, دھوپ بھی برابر دیں گے. اسی طرح سے دھوپ ہٹ جانے کے بعد چھاؤں آئے تو کیا چھاؤں سے ہٹا دیں گے اپن, نہیں, چھاؤں بھی دیں گے اس کو. پودا جو ہے سوکھ نہ جائے اس کو پانی بھی ڈالیں گے ہم. تو ہمارے بچے کی تربیت بھی ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے کہ ہم جو ہے بچہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹنا بھی ہے. نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جو ہے نماز کے لیے حکم دینا بھی ہے. اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے مارنا بھی ہے. آج ہمارے بچے جو ہے نمازوں میں کوتاہی کر رہے, وجہ کیا ہے, نہیں, بچہ تھک گیا, بچی تھک گئی, کالجوں کی وجہ سے, اسکولوں کی وجہ سے. کیا ماں اور باپ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھ ہی سکیں گے؟ جو نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ ان کا حال وہی ہوگا, ہے نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیے. اللہ رب العزت جتنے بھی مائیں یہاں پر ہے سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بنائیں, آمین. تو اس اعتبار سے آپ جو ہے ان کو ہر طرح کی نیکی بتائیں. اگر وہ غلطی کر رہی ہیں ان کو ڈانٹیے, دھوپ ہو گئی نا, جب وہ کچھ غلطی کر کے اس میں سدھار لا رہے ہیں تو ان کو چھاؤں دیے. کیسا دینا ہے, ہاں آپ اس مرتبہ غلطی کریں, آئندہ مرتبہ اور اچھا لیول لے کے آئیے, اور اچھا آپ جو ہے پرسنٹیج کریے. اگر 2 مارکس کم ہو گئے تو ہماری مائیں مارنا شروع کر دیتے, نہیں, باپ کا کردار اور زیادہ ہو جاتی. اتنی فیسیں ہم بن رہے لیکن آپ جو ہے اپنا رزلٹ ایسا لا رہے, نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت میں, ان کو چھاؤں میں بلانا ہے. اگر آپ دوسروں کے بچوں سے آپ کے بچے کی کمپیریزن کریں گے, دونوں کا مقابلہ کریں گے, تو کیا ہو جائے گا, بچہ اندر اندر ہوتے جائے گا. میرے ماں باپ ہی میرے کو نہیں سمجھ رہے, میرے بھائی بہن ہی میرے کو نہیں سمجھ رہے, تو میری اصلاح میں کیسا کروں. میرے گھر میں میرے کو پسند نہیں کرتے,
میرے گھر میں سب سے تانے دانی میں ہی ہوں، سب سے زیادہ نفرت میں ہی کرتی ہوں. وجہ کون بنے اس میں؟ ماں باپ. بچہ اگر غلطی کرتے ایک بار معاف کرتے تو آج یہ بچہ جو ہے یہ کام نہیں کرتا. اگر ماں اگر پورے کو ہی چھاؤں دے دے، اگر کوئی بچہ چوری کر آیا، ایک چھوٹی سی سوئی لے کر آیا، اگر اس کی ماں جو ہے اس کی اصلاح نہیں کرے تو آگے جا کے وہ بڑے بڑے گناہ کرنے پر ہو گیا. اگر ماں روکتی تو، اگر ماں اس کی جو ہے اصلاح کرتی تو آج وہ بڑا جو ہے جرم کرنے والا بنتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. ماں کے اوپر ہی سب چیز دار و مدار ہے. اس کے علاوہ اگر ہم چھاؤں دیے، دھوپ دیے، پانی کیسا ہوگا؟ جب آپ کسی کو کمپیئر کر رہے، اپنے بچے کو جو ہے نیچا نہ دکھائے. ہمارے بچے کچھ بھی نہیں آتا، دیکھو تم کیسے، وہ دیکھو کتنے اچھے سے بول رہی. ایسا کرنے سے بچہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ تھی معاشرے کی اصلاح میں اپنے گھروں کی اصلاح. سب سے پہلے کس کی اصلاح کرنا ہے؟ باپ کی، گھر والوں کی، بیوی کی، ماں کی. بیوی جب بنیں گی تو تبھی وہ ماں بنیں گی نا. گھر کی دہلیز اگر صحیح ہو، گھر کا ماحول اگر سیدھا کرنا ہے، بیسٹ کرنا ہے تو ماں کو بدلنا پڑتا. سب سے پہلے کس کو بدلنا پڑتا؟ ماں کو. اگر ماں نمازی رہیں گے تو بچوں کو نمازی بنائیں گے. ابا کو بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب بیوی اور بچوں کو نمازی بنیں گے تو ابا خود بخود بن جائیں گے. ہے نہیں ہے؟ گھر میں اگر باپ جو ہے کچھ نہیں پڑھتے، ان کو قرآن نہیں آتا، آپ اگر جو ہے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو باپ کو بھی جو ہے شرم محسوس ہوگی کہ میں نے جو ہے اب تک قرآن نہیں سیکھی، میں نے جو ہے اپنی زندگی پوری عیش و آرام میں گزار دی، میرے بچے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھوں گا. گھر کی اصلاح ہوئی نہیں ہوئی؟ جب اپنے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی تبھی آپ جو ہے باہر جا کر بتا سکیں گے. ہے نہیں ہے؟ تو وہ اصلاح کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم سیکھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ علم سیکھنا پڑے گا. علم سیکھنے کے لیے الحمدللہ انشاءاللہ کل یہاں پر جو ہے کل 11 بجے سے 1 بجے تک یہاں پر علم کا نظام، دین علم کی تعلیم کا سبق یہاں پر دیا جائے گا انشاءاللہ، جس میں آپ تمام کو جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے ان کو جو ہے صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کی کوشش کیا جائے گا. اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ یہاں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر آنے والے کی خواہش کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کے ان کی کوششوں کو جو ہے قبول عطا فرمائے اور ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا ہے نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں ہم پڑھ لے رہے لیکن اپنے بچوں کو دوسری جگہ بھیجا رہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نہیں پڑھ سک رہے، ترجمہ ہم نہیں کر سک رہے، کسی استاد کے پاس رکھ کے 500 1000 دے کے ہمارے کو قرآن پڑھانا پڑا، ہماری اپنی کتاب ہم دوسروں سے پڑھا رہے. غلطی کس میں ہے اس کی؟ ماں کی. ہے نہیں ہے؟ سب چیز کس کی بات ہے؟ اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کی کرنا ہے؟ ماں. اس کے بعد بچوں کی، اس کے بعد ماحول کی. آپ کے گھر کو دیکھ کے ماشاءاللہ ان کا گھر کتنا بہتر ہے. بازو والوں کی گھر کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا آپ کو؟ جب نہیں، آپ کے گھر کی اصلاح خود دیکھ کر بازو کے 4 گھر بھی آپ سے بدل جائیں گے. نہیں ان کا گھر اتنا اچھا گھر ہے، ان کے پاس اتنی پابندی ہے، ان کے بچوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ میرا بچہ بھی رہا یا ان کے بچوں کی طرح میرا بچہ رہا یا میری بچی رہے گی تو کتنا اچھا ہوگا. معاشرے کی اتباع ہو گئی، معاشرے کی اصلاح ہو گئی. اس میں اگر آپ پڑھیں گے جبھی آپ جو ہے دوسروں کو پڑھائیں گے. آگے بات سمجھ میں؟ تو آج جو عنوان کو رکھا گیا وہ وجہ کیا تھی؟ آپ کی اصلاح. معاشرے کی اصلاح ضرورت نہیں ہے، پہلے خود کی اصلاح، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح. خود کے اصلاح کے لیے آپ لوگ آئیے، علم سیکھیے. اس میں جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ دعائیں سکھائی جائے گی جو آپ لوگ چھوٹے وقت میں نہیں پڑھے تھے. کئی دعائیں ایسی ہیں جو زندگی ہماری بسر گئی. کیسا بسر گئی؟ کبھی لوگ جو ہے 8 دن کے وقت میں ایک نماز پڑھ لیے، کبھی عید کو عید پڑھ لیے، کبھی جمعہ پڑھ لیے. ویسے ہو گیا نا. کسی کو جو ہے کھانے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا، یہ 3-4 کے علاوہ کسی اور کو اور دعائیں آتی؟ کتنے ہم پیچھے ہو گئے. اب ہماری آخرت ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ سنوارنا ہے، بدلنا ہے. کوشش کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. بولیے ہاں. دعائیں سکھائے جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو. 1 گھنٹہ اپنی آخرت کے لیے بول کے سوچیے. کیا کہ سوچیے؟ 1 گھنٹہ ہمارے آخرت کے لیے، ہمارے دنیا سے ہٹ کر سب چیز کو چھوڑ دیجئے.
شوہر کو بچوں کو، بچے تو چلے جاتے، شوہر بھی چلے جاتے. اب 1 گھنٹہ آپ کے لیے نکالیے. 11 بجے آئیے، 1 بجے 12:30 بھی انشاءاللہ کوشش کرو. اور اس میں آپ لوگ کو جو ہے احادیث بھی بتائیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے وقت میں کیسے کرتے تھے، بیٹھتے وقت میں کیسے تھے. ان سے کوئی جوتا پہننے کی بات بتائی. جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. تیسری چیز یہاں پر جو چیز سکھائی جائے گی وہ ہے تجوید سے قرآن. آج ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا جو ہے حق ادا نہیں کر رہے. ہم پڑھ لے تو چلے جا رہے لیکن صحیح معنی میں ہم جو ہے قرآن کو نہیں سمجھے. اگر تجوید سے ہم پڑھیں گے تو اس کا جو ہے مخرج ادا کر کے پڑھیں گے تبھی تو جو ہے اس کے درجے کو ہم پہنچیں گے. اگر ہم کوئی کپڑے پہن لیے، کوئی بھی کپڑے پہن لیے، اس کپڑوں کے اوپر ڈھنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے تو کیا آپ وہ کپڑے پہن کر کسی دعوت میں جا سکتے؟ کوئی بلڈنگ اگر آپ بنا دیے اس کے اوپر کلر وغیرہ کچھ نہیں، خالی صرف جو ہے سیمنٹ وغیرہ لگا دیے تو کیا وہ بلڈنگ صحیح خوبصورت دکھتی؟ نہیں. اسی طرح سے کوئی چیز آپ کر رہی، وہ کام آپ جب کریں گے تو اگر اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ کام کے لائق رہیں گے نا. ویسے ہی قرآن کی بھی بات ہے. جب آپ کپڑے پہنتے ہیں تو ایک دم معتبر، اگر آپ معتبر کپڑے پہنیں گے دعوت میں جائیں گے تو اپنے کپڑے کو لباس کو صحیح کریں گے. ویسے ہی قرآن کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگ پڑھتے جائیں گے اللہ چاہے تو اس میں ترجمہ وغیرہ بھی بتائیں گے، سورے وغیرہ بھی حفظ کرائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے صحیح معاشرے کی اصلاح اپنے گھروں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے گھر میں رحمت برکت نازل عطا فرما. اللہ رب العزت جتنے بھی بیٹے بیٹیاں نافرمان ہیں جو اپنے ماں باپ کی جو ہے فرمانبرداری نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان تمام کو فرمانبردار اولاد بنائے. اللہ رب العزت جتنے بھی جو ہیں یہاں پر مائیں ہیں ان کو اپنی اولاد کے حق میں دعا دینے والا بنائے. اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں پر مائیں ہیں ان کو صحیح علم صحیح راستہ اختیار کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت جتنے بھی عورتیں یہاں پر موجود ہیں، ان کے خاوند ہیں، ان کے شوہرے ہیں، ان سب کو بھی دین کے راستے پر چلائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے یہاں پر جو کچھ بھی سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت یہاں سے ہم جو بھی سیکھ کر جا رہے اس پہ زیادہ نہ تھوڑا زیادہ نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.